بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في روايته وکہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، وقتال کفر، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک حدیث ہے، اس میں دو باتیں جو بڑے گناہ کبیر اس کے بارے میں ذکر ہے، سباب المسلم اور قتالہ، کسی مسلمان بھائی کو گالی دینا، برا کہنا، یہ کیا گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس کے اور دوسرا کون سا ہے کہ اس کو قتل کرنا کہتے ہیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے معاشرے کے جو دو بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہمارے آج کل معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان منہ سے ایسے بکواسات کہتا ہے کہ انسان کبھی کبھار اس کا ایمان اس کے اوپر سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ مومن نہیں رہتا۔ تو کسی مسلمان بھائی کو ایسی بات کہنا، کیا کسی مسلمان بھائی کو ایسی بات کہنا جس سے اس کا دل دکھ جائے کہ اس سے باب یہ گالی، کسی مسلمان بھائی کے لیے ایسے الفاظ ایسے کلمات منہ سے نکالنا کہ اس کا جیسے وہ جس کا دل دکھ جائے، کیا ہے گناہ کبیرہ ہے یہ کہ گالی کسی کو مارنا، ٹھیک ہے نا۔ اور بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برے برے نام سے پکارنا کہتے بری چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو کیا پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا جو آج کل عام ہے اور مسلمان بھائی کو قتل کرنے کے کفر ہے، یہاں پر کفر کا مطلب کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بہن کو مار دیتا ہے، باپ بیٹے کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے باتوں پر۔ جب یہ گناہ کبیرہ کرتا رہے انشاءاللہ ایک دن ایسا ہے کہ اس سے اللہ پاک کو جو ایمان کی توفیق وہ بھی چھین لے گا۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے نا، یہ ایک حساس چیز ہے۔ انسان آج کل دعویٰ کرتے کہ میں تو مومن ہوں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جب انسان کا جو آخر وقت آتا ہے نا، آخر وقت جس کو ہم کہتے ہیں مرض الوفات، یا وفات کا قریب جو وقت ہوتا ہے، پشتون کہتے ہیں، جب ملک الموت اسرائیل سامنے آتا ہے، تو کبھی کبھار ایسے شکل میں آتا ہے کہ آپ کے باپ کی شکل میں آ جاتا ہے، آپ کے بھائی کی شکل میں جو آپ وفات پا چکے اس کی شکل میں آتا ہے، آپ کو کہتے ہیں کہ کفر کرو نا، اس اسلام سے انکار کرو نا، میں تو بڑے مزے میں نے اسلام سے انکار کیا، تو بھی اسلام سے انکار کر۔ تو ایسے شکلوں میں آ کر یہ جو مسلمان بھائی اس کی ایمان کو آخر میں کیا کرے، خراب کر دیتا ہے۔ جب تک آپ دنیا سے امن میں نہیں جاؤ گے لا الہ الا اللہ کے ساتھ، آپ کامیاب نہ ہو، حتیٰ کہ مرض الوفات کے وقت بھی آپ نے اس شیطان سے ڈرنا ہے۔ گناہ کون کراتا ہے؟ گناہ کو شیطان کراتا ہے نا۔ جب شیطان چھوٹے چھوٹے گناہ سے جب آپ کو بڑی گناہوں تک لے جاتا ہے، تو سب سے جو بڑی گناہ ہے اس کو ہم شرک کہتے ہیں، اس تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ اور شرک کے بارے میں پاک کا صاف قانون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر من دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک شرک کے علاوہ باقی تمام گناہ معاف کرتے ہیں، شرک کو معاف نہیں کرتا۔ آج آپ سنتے ہیں کہ فلاں عیسائی بن گیا، فلاں یہ بن گیا، فلاں یہ بن گیا، فلاں یہ بن گیا، یہ کیوں ہے؟ گناہ کبیر تک کرتا رہے، ایک دن اس کا دل اتنا کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کو تمیز نہیں رہتی کہ میں کون سے مذہب کروں، اور جہاں سے اس کو پیسے زیادہ آ جائے نعوذ باللہ من ذلک، اس مذہب کی طرف کیا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ آج کل جو ہمارے نوجوان باہر ملک میں جاتے ہیں، پیسوں کی خاطر جاتے ہیں، ان سے ایسے فارم پر دستخط کرائے جاتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں، مسلمان رہتے ہی نہیں ہیں، وہ مجبور ہے، وہ کریں گے ہاں کیونکہ پیسہ ہے۔ تو دو گناہ یہ انسان کو کفر تک پہنچا، ایک گالی دینا، گالوچ دینا، کسی مسلمان بھائی کو دوسرے قتل کرنا۔ حدیث کے بارے میں آیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر وقت ایسا آئے گا، نہ قاتل کو پتہ کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو جس کو قتل کیا جائے اس کو پتہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے،
کسی کو پتہ نہیں چلے گا. پھر اللہ کے حضور صحابہ کرام نے فرمایا یا اللہ کے سے کون سا زمانہ ہوگا؟ کہتے کہ فتنوں کا زمانہ ہوگا. یہ فتنوں کا زمانہ ہے. نہ قاتل کو پتہ ہے جو قتل کرنے والا کس کو میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. راستے میں ہوگا مار دے گول چلا جائے گا. کوئی خفا بھی نہیں ہوگا کسی موت پر. کیا آج کل آپ تاثرات دیکھتے کوئی مر جاتے جنازے میں ہنستے ہیں لوگ. اب جنازے کو دیکھ لوگ ہنستے ہیں. آپ اپنے گپ شپ لگاتے ہیں. یہ تو گپ شپ کا ٹائم نہیں، یہ تو عبرت کا ٹائم ہے. آپ اس قبر کو دیکھو، یہ بھی ایک نوجوان تھا جو ابھی مر چکا ہے، یہ اس کی بھی جوانی تھی. یہ بھی ایک بچہ تھا، جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا. آج تو بھی اس طرح ہو جائے گا. تجھے بھی یہ جو ہے نا مٹی کے اندر جانا ہے. 3 سوالات یہاں پر، 5 سوالات قیامت کے دن اپنے دینے ہیں. جو بھی مسلمان ہو جس نے مثال کے طور پر دنیا میں آنکھ کھولی، جو بھی مسلمان، 3 سوال قبر میں، 5 سوال قیامت میں. یہ پرچہ ہے دنیا میں آیا ہے، اب نے اس کے جواب حل کر کے اس کو دینا، سبمٹ کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ دنیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. تو گناہ کبیر اس حدیث میں یہ پتہ چلا ہے کہ گناہ کبیر کی طرف رجحان نہیں کرنا چاہیے. کسی سے گناہ کبیر ہو جائے ڈائریکٹ توبہ کرنی چاہیے اللہ پاک سے. کہتے ہیں کہ جب گناہوں پر آپ غیرت کریں گے نا، ہم کہتے ہیں گناہوں میں 30 گناہوں میں غیرت تجھی. جب گناہوں پر غیرت کریں گے تو ایک گناہ، پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ. یہ دل ہے نا، دل کے اندر ٹک لگ جاتا ہے داغ سا. جب ایک گناہ کرتے ہیں دل کے اندر داغ، پھر دوسرا داغ 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 کالا بن جاتا ہے. اس کے بارے میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نے بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگا ہے. کیوں؟ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انہوں نے اپنے گناہوں کی کمائی کی وجہ سے اپنے دل پر کیا لگا ہے؟ رانا، زنگ لگا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہی لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے ساتھ پردے میں ہوں گے. اللہ پاک اس کو دیکھ بھی نہیں گا، رحمت کی نگاہ سے نہیں دے گا. ثم انہم لصالوا الجحیم، اس کو جہنم پھینک دیا جائے گا. ثم یقال هذا الذی کنتم به، یہ کہیں گے کہ ان دوزخ کا ہم تو انکار دنیا میں کرتے تھے، اس دوزخ کو تو ہم انکار کرتے تھے، ہم تو دوزخ کو مانتے ہی نہیں تھے، ہم گناہ کبیرہ میں مبتلا تھے. آج ہم اللہ پاک سے گھر پھینک دیا. کلا ان کتاب الابرار لفی، یہ کہیں گے جو خوش قسمت ہے وہ علیین میں ہوں گے. وما ادراک ما علیین، آپ کو کیا پتہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، کھلی ہوئی کتاب ہے. یشہدہ المقربون، خوش نصیب لوگ وہاں پر کیا حاضر دیں گے. کتنے بڑے خوش قسمتی کے بات. ٹھیک ہے نا. بدقسمت لوگ جہنم، خوش قسمت لوگ کیا؟ جنت. کلا ان الابرار لفی نعیم، جنت نعیم میں ہوں گے. یسقون من رحیق مختوم، شراب پلایا جائے گا جو اس پر مہر لگا ہو، ختام مسک، مہر والا شراب. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، چائے کے جو ترغیب پکڑنے والا ہے وہ چاہے کہ جنت کی طرف اپنے آپ کو ترغیب میں ڈالے، اس جنت کا شوق پیدا اپنے آپ کے اندر پیدا کرے. دنیا کے شوق کو چھوڑ کر اس جنت کی طرف راغب ہو جائے گا. یہ کس ٹائم ہوگا؟ جب ہم گناہوں سے پرہیز کریں گے. اور جب گناہ کریں گے نا تو اللہ پاک ہمیں ان جہنم کی اندھیروں میں دھکیل دے گا. اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.